امریکی صدارتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر ہے اور یہی قیاس آرائیاں اور تجزیے جاری ہیں کہ اگلا امریکی صدر کون ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ یا ہلری کلنٹن۔ لیام اور جونیئر دو امریکی نوجوان ہیں جو حالیہ الیکشن میں پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہیں۔ لیام اور جونیئر سے ہماری ملاقات ہوئی ریاست میریلینڈ کی منٹگمری کاؤنٹی میں مسلم ڈیموکریٹک کلب اور انڈین ڈیموکریٹک کلب کی جانب سے کمیونٹی کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کے لیے ایک ایونٹ میں، جہاں ریاست میریلینڈ کی مسلم اور انڈین کمیونٹی نے کانگریس مین جان ڈیلینی کو حالیہ الیکشن کی صورتحال پر گفتگو کے لیے مدعو کیا تھا۔ آپ تمام لوگوں میں، جن میں بھارتی، ایرانی، انڈونیشین اور پاکستانی امریکی شامل ہیں، ایک قابل فخر تعلق ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امریکی ریاست میریلینڈ کی منٹگمری کاؤنٹی میں بھارتی کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں، سیاسی طور پر متحد ہو کر سامنے آئی ہے۔ شروتی بھٹناگر ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں انڈین امریکن ڈیموکریٹک کلب کو، اور حمزہ خان جو ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلم امریکن ڈیموکریٹک کلب کو، اور یہ دونوں دلی اور لاہور اکٹھے ہیں آج یہاں میریلینڈ میں۔ شروتی یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس طرح کمیونٹیز کو ساتھ لے کر آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے یہ اس الیکشن میں؟ یہ الیکشن بہت یونیک اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور اس الیکشن کو سپورٹ کریں اور آ کر ووٹ کریں۔ Very important for us to see that we have an Indian and a Pakistani standing here. دہلی اور لاہور سے تعلق رکھنے والے دو لوگ جو یہاں انڈونیشین، بنگلہ دیشی اور ایرانی نژاد امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ یہاں جمہوریت مضبوط ہو، مستقبل روشن ہو۔ امریکہ میں اور دنیا میں ہم اپنے مستقبل کو بہتر اس وقت بنا سکتے ہیں جب ہم مل کر چلیں، اور یہی امریکی خواب بھی ہے۔ Sustain the American dream. So thank you so very much for all of those clubs that have come together. میرے ساتھ سید نوید ہیں جن کے گھر پر آج کانگریس مین جان ڈیلینی آئے اور انہوں نے کمیونٹی سے بات کی کہ آگے آئیں اور ووٹ کریں، اور سید نوید جو ہیں وہ انڈین امریکن ڈیموکریٹک کلب اور مسلم امریکن ڈیموکریٹک کلب دونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نوید، تھینک یو سو مچ گیونگ اس ٹائم۔ آپ کے گھر پہ آج جو ہوا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد جو یہ تھا کہ جو امریکن پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو ہم لوگوں کو انڈین ایشینز، جس میں میں کہوں گا ساؤتھ ایشین میں انڈین پاکستانی سب انوالوڈ ہیں، اور مسلم کمیونٹی کو یہاں پہ ایک لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہن میں، جو چاہے مسلمز کے بارے میں، چاہے ایشین ساؤتھ ایشینز کے بارے میں، وہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ اس موقع پر کانگریس مین جان ڈیلینی نے دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص طور پر امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں اور تارکین وطن کے لیے ایک پیغام دیتے ہوئے کہا، So what I want to tell them is, and to the Muslim Americans who are in this country, and as you said, this is being broadcast. امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک شخص کے خیالات اور الفاظ تمام امریکیوں کے جذبات کے عکاس نہیں۔ زیادہ تر امریکی لوگ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ ہمارا ملک تارکین وطن نے بنایا تھا جو یہاں ایک امریکی خواب کا حصہ بننے آئے تھے، جہاں وہ اپنے مذہب اور روایات پر آزادی سے عمل کر سکیں اور اس پر فخر محسوس کریں۔ اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں۔ And those, I don't view those as conflict, and most Americans don't either. جبکہ دوسری طرف مسٹر ٹرمپ کے لیے تارکین وطن اور خواتین کے ووٹ بینک میں شاید کمی ہو، لیکن انہیں شروع سے حاصل شدہ حمایت میں زیادہ قابل ذکر کمی نہیں دیکھی گئی۔ He speaks his mind. He's not afraid to. It's time to run an outsider. Time to give someone else a chance. Because we need change. We need real change this time. ریاست میریلینڈ کے مسلم ڈیموکریٹک کلب کے مطابق منٹگمری کاؤنٹی میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جن کا ووٹ نومبر 8 کے الیکشن میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، پوٹومک، میریلینڈ۔